الحمدللہ ہماری 7ویں محفل ہے محرم شریف کی۔ آج ہم یزید اور اس کی تخت نشینی کے متعلق چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ کی جب شہادت ہوئی، تو آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بنے، مسند خلافت انہیں ملی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5.5 ماہ یا 6 ماہ خلافت کے فرائض سر انجام دیے، لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات رہے، جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول نہ فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول نہیں فرمایا، تو دونوں میں اختلافات رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے ہیں، اور اگر مزید میں خلافت کا فریضہ سر انجام دیتا ہوں تو یہ اختلافات مزید بڑھتے ہی چلے جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح فرمائی اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی۔ اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تب سے لے کر جب تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح نہیں فرمائی، تو علماء اہل سنت کے ہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت امام حسن حق پر تھے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرمائی، خلافت ان کو دے دی، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی حق ہو گئی، اس کے بعد تسلیم کرنا حق ہے، لیکن وہ جو درمیان کا جو وقت ہے نا، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اہل سنت حق پر تسلیم نہیں کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حق پر تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ خلافت کے حقدار جس طرح مسلمان ٹھہرے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی ترتیب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بنے، لیکن اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دی تھی، فرما دیا تھا، خبر دے دی تھی کہ آپ سے کچھ لوگ جھگڑا کریں گے اور آپ حق پر ہوں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرما گئے کہ اختلاف کے وقت آپ حق پر ہوں گے، تو پھر ایسی صورتحال میں اہل سنت کے لیے یہ جائز ہی نہیں، وہ مناسب ہی نہیں سمجھتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو حق پر سمجھے، چاہے جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تو اب وہ حق پر ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے سچے عاشق رسول، سچے صحابی رسول ہیں۔ اختلاف جو ہوا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کی وجہ سے ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، آپ چاہتے تھے کہ قاتلین سے بدلہ لیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے خلافت کو مضبوط کیا جائے، اس کے بعد ان سے بدلہ لیا جائے۔ اگر یہ ڈائریکٹ اب بدلہ لیتے ہیں تو بہت بڑی جنگ چھڑے گی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس کا، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اختلاف رہا، یہی ایک بات تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی کچھ چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازار مبارک، ردا مبارک، قمیض مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک،
ناخن مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ان کی اس طرح حفاظت فرمائی ہے، اتنی اپنی جان کی بھی حفاظت نہیں فرمائی۔ وہ ان تبرکات سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اتنی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یزید کے سامنے یہ سب باتیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ میرے والد گرامی ان تبرکات کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا 60 ہجری میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازار مبارک، ردا مبارک اور قمیض مبارک کا کفن دینا، ان 3 کپڑوں کا مجھے کفن دینا، اور جو منہ مبارک اور ناخن مبارک میرے پاس ہیں یہ میرے سجدے کے اعضاء پر رکھ دینا، اور ان تبرکات کے ساتھ مجھے دفنا کر ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی امید تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے، کہ قبر کی وحشت میں میرا اگر کوئی ساتھی ہے تو حضور کے یہ تبرکات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی حضور سے محبت فرماتے تھے اس کی حد تک۔ لیکن کور باطن یزید یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ میرے والد گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی کتنی قدر کرتے ہیں، ان کو کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، اتنی اپنی حکومت کی، زر و مال کی، ثروت کی فکر نہیں جتنی حضور کے تبرکات کی ہوتی ہے۔ دیکھ چکا تھا۔ وہ اگر سمجھتا تو اس بات سے سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مس کیے ہوئے کپڑے میرے والد گرامی کے لیے اتنی شان اور عظمت کے مالک تھے کہ میرے والد گرامی نے ساری زندگی انہیں اپنے سے جدا نہیں کیا، حتیٰ کہ مرتے وقت بھی اپنے سے جدا نہیں کیا، اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کے ساتھ لگے ہوئے کپڑوں کی اتنی عظیم شان ہے، تو جو حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کا ٹکڑا ہیں، جب میرے بابا جان تبرکات کی اتنی تعظیم کرتے ہیں تو میں حضور کے بدن کے جو جسم کا ٹکڑا ہے اس کی تعظیم کیوں نہ کروں؟ اگر اس میں عقل و شعور ہوتا، اس کی بدبختی اور شقاوت بیدار نہ ہوتی تو یقیناً وہ سمجھ جاتا، لیکن بدبختی کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت بیدار ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی یزید کو خلیفہ بنا گئے تھے۔ یزید کی پیدائش 25 ہجری میں ہوئی تھی، اس کی والدہ بنی کلب سے تعلق رکھتی تھی۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ اس کی تخت نشینی کے حوالے سے کئی روایات ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں یہ اس کو خلیفہ نامزد کروا دیا تھا، لوگوں کی بیعت لے لی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں کوفہ کے گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا کہ میرا خط پڑھتے ہی آپ اپنی گورنری سے دستبردار ہو کر فوراً میرے پاس آ جائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تاخیر سے پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاخیر کیوں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک کام میں مصروف تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا کام تھا، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں سے یزید کے لیے آپ کے بعد بیعت لے رہا تھا کہ آپ کے بعد یزید تخت نشین ہوگا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو۔ انہیں دوبارہ گورنر کی سیٹ پر بحال کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو خلیفہ بنایا کیوں؟ اس کے لیے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول مبارک جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اور دیگر مورخین نے، سیرت نگاروں نے بھی نقل فرمایا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ فرمایا اللہم ان کنت انما عیدت لیزید لما رأیت من فضلہ
فبلغہ ما عملت وعنہ، یا اللہ اگر یزید کو میں نے ولی عہد جو مقرر کیا ہے اس لیے مقرر کیا ہے کہ میں اس میں فضیلت دیکھتا ہوں، تو میرے مولا میری اس امید کو پورا کر اور اس کی مدد فرما۔ لیکن وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا حَمَلَنِي حُبَّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، لیکن اگر میں اس وجہ سے اس کو خلیفہ نامزد کر رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور باپ کی محبت نے اس کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے، اس وجہ سے نامزد کر رہا ہوں، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَالٍ، لیکن یہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، تو میرے مولا پھر تیری بارگاہ میں میری دعا ہے، فَقْبِضْهُ قَبْلَ أَن يَبْلُغَ ذَلِكَ، میرے مولا پھر اسے خلیفہ بننے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یزید کی کوئی بھی بد کرداری ظاہر نہیں تھی۔ یزید کا کردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف ستھرا تھا۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمانے لگے، میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں، آپ نے یزید کو کیوں خلیفہ بنایا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس سے بہتر کسی اور کو دیکھا نہیں، اس لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی یہ اپنے والد گرامی کے سامنے انتہائی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اب واقعی حقیقتاً اس وقت پارسا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد یہ بد کردار ہوا، یا اصل میں بد کردار تھا لیکن اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اس لیے بنایا کہ یہ ان کے سامنے نیک اور اچھا انسان تھا۔ آپ خلیفہ بنا کے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد یزید کا کردار کیا ہے اس کی بھی ایک جھلک آپ سماعت فرما لیجیے۔ یزید کے بارے میں آتا ہے یہ شکل و صورت کا انتہائی بدصورت انسان تھا، انتہائی موٹا بھی تھا، اور یہ شرابی، فاسق، فاجر، بے نمازی، حرام کو حلال سمجھنے والا، یہ ایسا شخص تھا۔ اس کے متعلق سب سے پہلے آپ آل مدینہ کی گواہی سماعت فرمائیں کہ آل مدینہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل فرماتے ہیں، دیگر مورخین نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، کئی مورخین نے نقل فرمایا ہے کہ آل مدینہ کا ایک وفد دمشق میں یزید کے پاس آیا، یزید نے ان کی خاطر تواضع کی، انہوں نے یہاں رہ کر یزید کے حال احوال پہچانے، دیکھے، اس کا طور طریقہ دیکھا۔ فلما رجعوا، جب وہ مدینہ میں واپس چلے گئے تو جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، ما کان یقع منہ من القبائح فی شربہ الخمر، جو کچھ اس کی برائیاں وہ دیکھ کر گئے تھے انہوں نے جا کے آل مدینہ سے بیان کی۔ وہ کیا برائیاں تھیں؟ فرمایا شراب پیتا تھا، شراب پیتا تھا۔ وما یتبع ذلک من الفواحش التی من اکبرها ترک الصلاۃ، اور بہت سے بے حیائی کے کاموں میں، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں ملوث تھا، اور اس میں سب سے بڑا ایک کبیرہ گناہ یہ تھا کہ وہ نماز کو وقت پر پڑھتا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے کہ وہ شراب میں نشے کی حالت میں ہوتا تھا، نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، پڑھتا بھی تھا تو انتہائی تاخیر سے جا کر پڑھتا تھا۔ تو یہ آل مدینہ کا جو وفد تھا، اس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، آپ کی شہادت کے بعد فرشتوں نے آپ کو غسل دیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس وفد میں شریک تھے۔ ان لوگوں نے جا کے آل مدینہ کو بتایا کہ بھئی یزید کا تو یہ حال ہے، یزید کا یہ حال ہے۔ دوسری گواہی معاف کیجیے گا، ہاں اس میں بھی تھا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور گواہی سماعت فرمائیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان یرمی بالحجارۃ من السماء، فرماتے ہیں ہم یزید کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے جب ہم نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب اگر کھڑے نہ ہوئے تو یہ ممکن ہے کہ اس کی برائیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی۔ اس کے اعمال ایسے تھے یزید کے۔ وہ کیا تھے؟ انہ رجل
यनकिहु उम्महातिल औलादिल बनाते वल अखवाते, ये बहनों से, बेटियों से, माँओं से निकाह करवा देता था। माँ बहन बेटी से निकाह इस्लाम में जायज़ है क्या? तो फिर यजीद ऐसा काम क्यों कर रहा है? दूसरी बात, वयशरबुल खमरा, शराब पीता था, वयदउस सलाता, नमाज तर्क करता था, नमाज की परवाह ही नहीं थी। शराब चल रही है, शराब के दौर चल रहे हैं, हराम काम सारे हो रहे हैं, नमाज नहीं पढ़नी, अमीरुल मोमिनीन बना बैठा है और नमाज की परवाह ही नहीं है। अहदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत होने से पहले ही यजीद के मुतल्लिक़ कुछ फरमा गए थे। उनमें से 2 हदीस मुबारका मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। कई मुहद्दिसीन, कई मुफस्सिरीन, कई मुअर्रिखीन ने, कई सीरत निगारों ने इन हदीस को जिक्र फरमाया है। पहली हदीस आप हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्नद अबी याला और मुस्नद फिरदौस में। फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अम्रु उम्मती क़ाइमन बिल क़िस्त हत्ता यकून अव्वल मन यस्लुमुहु रजुलुन मिन बनी उमय्यता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा सीधी अदल व इंसाफ पर कायम रहेगी, हत्ता कि सबसे पहले मेरी उम्मत के मामलात में जो रखना डालेगा वो बनी उमैया का एक शख्स होगा। कौन जी? बनी उमैया का एक शख्स होगा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम भी बताया, फरमाया युक़ालु लहू यज़ीद, उसको यज़ीद कहा जाता होगा। अल्लाह अल्लाह, उसका नाम भी यज़ीद होगा। जो सबसे पहले मेरी उम्मत के मामलात में गड़बड़ पैदा करेगा वो यज़ीद होगा। यज़ीद से पहले आप तारीख उठाकर देख लें, किसी ने भी माँ बहन बेटी से निकाह को जायज़ नहीं करार दिया, किसी ने भी शराब को पीना तो दूर की बात, इसने जायज़ भी करार दिया था। लेकिन साबका खुलफा में से जायज़ करार देना तो दूर की बात, कोई पीता भी नहीं था, उसके करीब भी नहीं जाता था। तो सबसे पहले दीन के अहकाम को किसने तोड़ा? यजीद ने तोड़ा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले बयान फरमा गए। दूसरी हदीस मुबारका है हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अल्लामा इब्न असाकिर ने अपनी किताब तारीख़ दमिश्क में और अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में नकल फरमाया है, दीगर भी कई किताबों में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना अव्वला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मन युबद्दिलु सुन्नती, सबसे पहले जो शख्स मेरे तरीके को बदलेगा, मेरे दीन के तरीके को, मेरी सुन्नत को जो बदलेगा, रजुल मिन बनी उमैया युक़ालु लहू यजीद, वो बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसे यजीद कहा जाता होगा। सराहतन हदीस में मौजूद है। अब कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं। मैं एक एक दो दो हदीसें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, किताबें भरी हुई हैं इसके इन अमाल के मुतल्लिक। हमारे पास सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उर्दू में हमारे पास दीनी किताबों का इतना मवाद मौजूद नहीं है। अरबी किताबें आप पढ़ें तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, हमारे बस में ही नहीं होता कि हम उन्हें ख़रीद सकें। इतनी बड़ी बड़ी किताबें, कई कई जिल्दों पे मुश्तमिल, इतने तफसीली वाक़यात उनमें ज़िक्र होते हैं, बंदा पढ़ के हैरान होता है। अगर वो सारे का सारा मवाद उर्दू में आ जाए तो या तो लोग बिल्कुल ही गुमराह हो जाएं या बिल्कुल सीधे हो जाएं। ऐसी ऐसी बातें आपको मिले वहाँ। यजीद के मुतल्लिक़ क्या कुछ जो बयान नहीं हुआ। आज भी जो लोग यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, क्या ये हदीसें उनके सामने नहीं है? वो नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं, सब पता है। लेकिन यजीद की मोहब्बत दिल में समाई है कि वो हदीस पे फ़नी गुफ्तगू करते रहते हैं। ये हदीस ज़ईफ़ है, ये मुनक़ते है, ये काबिल कबूल नहीं है, ये फ़लाँ नहीं है, ये फ़लाँ नहीं है। अच्छा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की तारीफ़ में जितनी भी हदीस मुबारक आई हैं वो सारी की सारी क्या रद्द हैं? हदीस का एक ज़ख़ीरा है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शान बयान करता है, सही हदीस हैं। और कोई एक दो सही हदीस यजीद के मुतल्लिक़ कोई निकाल के दिखा दे, कोई एक भी नहीं मिलेगी जिसमें हुजूर ने यजीद की तारीफ़ बयान की, कोई एक भी नहीं है। जिस हुसैन की तारीफ़ हुजूर बयान करते हैं, आज का एक छोटा सा गिरोह वो उठ के उस हुसैन को बागी कहता है। और जिस यजीद के मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले बयान फरमा गए कि मेरी उम्मत के मामलात में गड़बड़ करेगा, मेरे दीन को बदल डालेगा, सबसे पहले वो यजीद होगा, उसको लोग अमीरुल मोमिनीन कहने लग गए।
ہے کوئی انصاف کی بات؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی آنکھوں سے پٹی اتارے اور ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ 70 ہجری کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اس میں جن نوجوان لڑکوں کی حکومت ہوگی، مولا میں تیری اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ 70 ہجری کی جو دہائی ہے اس کا آغاز 61 سے ہوتا ہے۔ پہلی جو دہائی ہے نا اس کا آغاز 1 سے 10 تک، دوسری کا 11 سے 20 تک، تیسویں کا جو ہے 21 سے 30 تک، 40ویں کا 31 سے 40 تک۔ تو یوں 70ویں دہائی کا جو آغاز ہے وہ 61 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ 61 سے لے کر 70 ہجری تک 70 کی دہائی کہلاتی ہے۔ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ یزید کی ہی حکومت تھی۔ 70 کی دہائی کا جو آغاز ہوا اس میں یزید کی حکومت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارت دے گئے تھے، یہ خبر دے گئے تھے کہ اس میں نوجوان لڑکے حکومت کریں گے اور گڑبڑ کریں گے۔ تو یزید بن معاویہ کے متعلق آتا ہے، یہ جب خلیفہ بنا اس نے جتنے بھی اکابرین گورنر وغیرہ تھے حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ، اس نے چن چن کر جو بڑے بزرگ تھے ان کو عہدوں سے ہٹا کر اپنی قوم کے اپنے رشتہ دار نوجوان لڑکے شتوکڑے وغیرہ جمع کر کے ان کو ان مسندوں پہ بٹھا دیا۔ پھر اس نے جو حرکتیں کی، الامان والحفیظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مدینہ، اس نالائق انسان نے مدینہ پر حملہ بھی کروایا اور آل مدینہ میں سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لشکر نے قتل کیے، سینکڑوں صحابہ کرام، اور سینکڑوں خواتین کی عزتیں انہوں نے برباد کی، یزید اور یزید کے لشکر نے۔ اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما گئے، ذرا حدیث بھی سماعت فرما۔ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ یزید کے دور میں یزید کے لشکر نے آل مدینہ پر چڑھائی کی، کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو سینکڑوں کو شہید کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے اور خچر باندھے، وہ مسجد نبوی کے اندر لید اور پیشاب کرتے رہے۔ یہ مسلمان ہونا ہے؟ بتائیں کیا؟ اندر دلوں میں بغض چھپا ہوا تھا آل رسول کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض چھپا ہوا تھا جو ان کے دلوں سے باہر نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، غور سے سنیے۔ فرمایا من اخاف اہل المدینۃ اخافہ اللہ، جس شخص نے آل مدینہ کو ڈرایا، خوف زدہ کیا، اللہ اسے خوف زدہ کرے گا۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ سماعت فرمائیے، فرمایا وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے آل مدینہ کو ڈرایا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ بتائیں جی، مدینہ پر چڑھائی کے لیے لشکر کس نے بھیجا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا فرما کے گئے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت برسے، فرشتوں کی لعنت برسے، تمام لوگوں کی لعنت برسے۔ جو کچھ یزید نے آل مدینہ کے ساتھ کیا ہے، یزید اس حدیث کے ضمن میں آتا نہیں ہے کیا؟ اللہ اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف اس لیے خروج کیا لِأَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا، وہ فاسق شخص تھا، وہ فاسق شخص تھا، گناہگار شخص تھا، اسلام کے خلاف زندگی بسر کرتا تھا، مدمن الخمر، پکا شرابی تھا، ظالماً اور ظلم کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خروج کی وجہ بیان کی کہ میں یزید کے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہوں، اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ وہ فاسق شخص ہے، وہ حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ پکا شرابی ہے، وہ ظلم کرتا ہے، امت رسول پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں اس کی بیعت سے انکار فرمایا، وجہ یہ تھی۔ تو ایسی صورتحال میں اس شخص کی بیعت کو کیسے آپ قبول فرماتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تاریخ الخلفاء میں ہے، کسی شخص نے یزید کو امیر المومنین یزید بن معاویہ کہہ دیا۔
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے. آپ نے فرمایا تم نے اس شخص کو، یزید کو تم نے امیر المومنین کہا ہے؟ آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو 20 کوڑے مارو. یزید کو امیر المومنین کہنے کے بدلے میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ راشد میں تمام امت مسلمہ شامل کرتی ہے. خلیفہ راشد کا فتویٰ یہ ہے کہ جو یزید کو امیر المومنین کہے اسے 20 کوڑے مارو. کاش کہ آج بھی عمر بن عبد العزیز کی حکومت ہوتی تو 2-4 ہزار لوگ، اتنے زیادہ نہیں، اتنے ہی ہوں گے، 5-10 ہزار ہوں گے جو یزید کو امیر المومنین کہنے لگ جاتے ہیں، ان سب کو کوڑے ضرور لگتے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کا یہ نظریہ ہے کہ جو یزید کو امیر المومنین کہے اسے کوڑے مارو. وہ بدبخت شخص تھا، اس کو امیر المومنین کہنے کے لائق ہے کہ اسے امیر المومنین کہا جائے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لعن اللہ قاتلہ، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. وابن زیادہ، ابن زیاد پر بھی اللہ کی لعنت ہو. ویزید ایضاً، اور یزید پر بھی اللہ کی لعنت ہو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت. وہ کہتے ہیں کہ یزید پہ اللہ کی لعنت برسے، اور یہاں کچھ شتونگڑے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں امیر المومنین یزید. معاذ اللہ. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا یزید کے کفر پر یہ باتیں دلالت کرتی ہیں کہ وہ یزید جو تھا وہ شراب کو حلال قرار دیتا تھا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جو کچھ اس نے اول فول بکا وہ اس کے کفر پہ دلالت کرتا ہے، وہ اس کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. وہ اول فول اس نے کیا بکا تھا؟ 2 شعر آپ سماعت فرما لیجیے. یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد کیا کہا؟ اس نے خوشیاں منائی ہیں. اگر یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذمہ دار نہیں تھا تو جنہوں نے شہید کیا تھا ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ چلیں بدلہ اور نہ لیتا تو پکڑ کے قید کر دیتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، سرزنش کرتا، کچھ تو کرتا، کچھ بھی نہیں کیا. الٹا خوشیاں منا رہا ہے، کہتا ہے لیت اشیاخی ببدر شاہدو جزع الخزرج من وقع الاصل قد قتلنا القوم من ساداتکم وعدلنا المیل بدر فاعتدل. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید کہہ رہا ہے کہ کاش میرے بدر والے بزرگ، اچھا بدر والے بزرگ کون تھے یزید کے؟ جی میرے بدر والے بزرگ آج دیکھتے کہ میں نے ان کے بڑے سردار کو مال کے بدلہ کیسا برابر کر دیا ہے. معاذ اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو شہید کر کے میں نے غزوہ بدر میں جو کفار مکہ مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، ان کا بدلہ لے لیا ہے. تو ایسے شخص کو پھر کون مسلمان کہے؟ اسی وجہ سے علامہ ابن حمام اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، آپ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ یزید کافر تھا. میں نے 2 شعر ذکر کیے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جن میں ایسی اول فول باتیں اس نے بیہودہ باتیں کی ہیں کہ اللہ مان والحفیظ، بندہ پڑھ کے سن کے شرماتا ہے کہ یہ ایسا شخص تھا. اور آج لوگ اس کو سر پہ بٹھانے کو تیار ہیں. اچھا یہ خدا کی قدرت ہے، آل حق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ باطل کو ضرور کھڑا کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہو آل حق بھی آرام سکون سے بیٹھ جائیں. زندگی کے چند دن جو گزارے ان کا یہ تجربہ ہے. آل سنت اسی وقت بیدار ہوئے، اسی وقت اٹھ کر انہوں نے کتابیں لکھی، اسی وقت انہوں نے ریسرچ اور تحقیق کی جب گمراہ فرقوں کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے فتوے آنے لگے. عید میلاد النبی پہ فتویٰ آنے لگا، ناجائز ہے، بدعت ہے، ایسی ہے ویسی ہے. آل سنت نے تحقیق شروع کر کے مارکیٹ میں اتنی کتابیں جمع کر دی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. سبحان اللہ.
تو یہ ایسا کام اگر نہ ہو تو آل حق بھی آرام سکون سے سو جاتے ہیں. ان کو بیدار رکھنے کے لیے باطل کا سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے. آج بھی جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں نا، ان کے کہنے کی وجہ سے اہل سنت کو مزید تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے. وہ مزید کتابیں کھنگالتے ہیں، وہ مزید اس کا کردار نکال کے سامنے لے کر آتے ہیں. کئی کتابیں علماء اہل سنت کی اس کے کردار سے بھری ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی بس اللہ کی ایک قدرت ہے. خدا کا شکر یہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ میں شامل فرمایا ہے جسے اس نے اپنے فضل سے آل حق فرمایا، آل حق بنایا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. کہیں بٹکے ہوئے نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے. آپ دیکھ لیں جی، ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف یزید ہے. ہم حسین کے گن گاتے ہیں اور کچھ لوگ یزید کے گن گاتے ہیں. خود فیصلہ کریں کہ حسین والے حق پر ہیں یا یزید والے حق پر ہیں. احادیث مبارکہ پڑھیں، غور و فکر کریں، دیکھیں حسین کی جتنے تعریفات اور کچھ بھی نہ ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف اتنا فرمانا کہ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، فقط اتنی دلیل کافی تھی حسین کے یزید کے مقابلے میں حد پر ہونے کی. بس چونکہ جو باطل راستہ اختیار کرتا ہے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں بن سکتا. جنتی نوجوانوں کا سردار وہی بنے گا جو حق پر چلتا ہوگا. امام حسین کی شان میں اور کوئی حدیث نہ ملے تو ہمارے لیے یہ ایک ہی حدیث کافی ہے. لیکن امام حسین کی شان میں تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. اور یزید کی تعریفات ڈھونڈیں، سوائے اس کے کہ اس کے جو چیلے چانٹے ہیں جنہوں نے اس کا کھایا پیا ہے، انہی لوگوں نے جو کچھ لکھا اور کہا، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ اکبر. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، صاحب مشکات نے اس کو نقل فرمایا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح لکھی. اس شرح میں اس حدیث کی شرح انہوں نے بیان کی ہے. وہ حدیث بھی سنیں اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی سنیں. حدیث مبارکہ ہے، ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش. قریش کے چند نوجوان لڑکوں پر میری امت کی ہلاکت ہے. ان لڑکوں سے میری امت ہلاک ہو جائے گی. چند نوجوان لڑکے ہوں گے، ان سے میری امت ہلاک ہو جائے گی. یہ نوجوان لڑکے کون ہیں؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں. یہ نوجوان لڑکوں سے کون مراد ہے؟ فرمایا، مراد و بیان غلمہ یزید بن معاویہ، عبداللہ بن زیاد، ماند عیشہ. فرمایا یہاں جو حضور نے فرمایا نا کہ لڑکوں کے ہاتھوں میری امت تباہ ہوگی، فرمایا اس سے مراد یزید بن معاویہ ہے اور اس کا وہ پالتو ابن زیاد ہے، اور جو ابن زیاد کے ساتھ دوسرے اور یزید کے ساتھ جو دوسرے تھے، یہ لوگ مراد ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی امت کو تباہ کرنے والا شخص ہے. اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. گمراہی جب ملتی ہے نا جی، بندہ قرآن و حدیث سے دلائل نکال کے لے آتا ہے. گمراہ بندہ بھی نا دلائل قرآن سے ہی لاتا ہے، دلائل حدیث سے ہی لاتا ہے کہ میں حق پر ہوں. یہ خدا کی اس طرف، اللہ کی طرف سے اس کو ایک مار ہوتی ہے کہ وہ بٹکا ہوا گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا مزید بٹکتا رہتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسا لیں نا، آل رسول کی محبت دل میں بسا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، دلوں میں یہ محبت آئے گی تو چند ہی دنوں میں یزید کی محبت نکل جائے گی، وہ امیر المومنین سے لائن بن جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں یہ محبت ہی نہیں ہے تو رب نے پھر دور کر کے ادھر لگا دیا کہ جاؤ پھر تمہارے لیے یزید ہے، اور جس کے دل میں میرے حسین کی محبت ہے اس کے لیے حسین ہے. سبحان اللہ. جو حسین سے محبت نہیں کرتا، جو حضور کے خاندان سے محبت نہیں کرتا، جائے وہ یزید کے ساتھ یزید کے گن گاتا رہے، اور جو میرے نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں میں انہیں ان کے ساتھ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. ہم تعریفیں بھی انہی کی کرتے ہیں، محبت بھی انہی سے کرتے ہیں. یہ لوگ کھینچ تان کے نا بخاری شریف کی ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کو بخشا ہوا قرار دیا ہے. یزید کو بخشایا قرار دیا ہے.
مسلمانوں کا جہاد کرنا ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے بندہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے مارا جائے تو شہید ہوتا ہے، بہت بڑا مقام پاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص جنگ لڑ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کی بات ہے، غالباً غزوہ بدر تھا یا کوئی اور غزوہ تھا۔ وہ شخص جنگ لڑ رہا تھا، جہاد میں شریک تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے، جہاد کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، مسلمانوں کی طرف سے دشمنوں سے لڑ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران تھے کہ یا اللہ یہ اتنی بہادری سے جنگ لڑ رہا ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ حضور کا فرمان تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ وہ کشمکش میں پڑ گئے کہ یہ شخص پھر جنگ کیسے لڑ رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کا بازو کٹا جنگ میں، وہ یہ زخم برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے کیا کر لیا؟ خودکشی کر لی۔ تب صحابہ کو پتا چلا کہ حضور نے اسی لیے فرمایا تھا یہ جہنمی ہے، خودکشی جو کر لی۔ جنگ تو لڑ رہا تھا۔ صحابہ اکرام سارے جنتی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، یہ بیچ میں سے ایک شخص ویسا نکلا جو جہنمی نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو سمندری راستے کے ذریعے سب سے پہلے جہاد کرے گا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، وہ بخشا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک سن رہی تھی، عرض فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انا فیہم، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اس گروہ کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوں گی؟ قال انت فیہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، سب سے پہلے سمندری راستے سے مسلمانوں کا جو لشکر جہاد کرے گا وہ جنتی ہے، تم انہی میں سے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 30-35 سال پہلے یہ بشارت حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے گئے۔ پھر سوچیں جی، ایک جملہ یہ ہے کہ حضور کو کل کی خبر نہیں، اور حدیث یہ ہے کہ 35 سال کے بعد کی خبر دی جا رہی ہے۔ ہم اس شخص کو مانیں جو حضور کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہیں کل کی خبر نہیں، یا ہم اس شخص کی طرف پیٹ پھیریں کہ یہ شخص گمراہ ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد کے زمانے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو تو کل کی خبر نہیں، تو اتنے سالوں کے بعد پتہ نہیں جنگ ہوتی بھی ہے کہ نہیں، آپ کیسے خبر دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں پوچھا، بلکہ یقین تھا کہ حضور آج کل کی تو کیا قیامت تک کی جو خبر دیں گے وہ سچی ہے۔ عرض کی کہ میں اس میں سے ہوں گی کہ نہیں یہ بتائیے یا رسول اللہ۔ یہ عقیدہ ہے صحابیہ کا۔ صحابیہ کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور کو کل کی خبر نہیں، صحابیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو قیامت تک کی خبر ہے۔ عرض کی میں ہوں گی کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو۔ ثم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میری امت کا جو لشکر کیسر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا، اس کیسر کے شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ سب سے پہلے جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا میری امت کا وہ لشکر بھی بخشا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے جی؟ بخشا ہوا ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقلت، میں نے عرض کی انا فیہم یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اس گروہ میں بھی شریک ہوں گی؟ چونکہ جنت کی بشارت مل رہی ہے نا، جب اس گروہ میں ہوئے تو پھر تو یقین ہو گیا، حضور نے فرما دیا کہ تم جنتی ہو۔ حضور یہ فرمائے کہ تم اس گروہ میں سے ہو تو پکی سند مل گئی کہ اس گروہ میں سے ہوں تو جنتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا وہ بخشا ہوا ہے، تو پھر تڑپ اٹھی کہ ان بخشے ہوئے میں شامل ہوں کہ نہیں یا رسول اللہ اس گروہ میں؟ قالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں تم نہیں۔
اس گروہ میں تم نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی وصال فرما گی۔ اللہ اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ گھومتی گھماتی، سوشل میڈیا عام ہے نا، تو لوگوں کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے۔ کل بھی ایک آیت مبارکہ کسی نے لکھی، اس کا ترجمہ کر کے بریکٹ میں اپنی طرف سے تفسیر لگائی، مندروں کے ساتھ مزارات کو جوڑا، دونوں کا حکم ایک جیسا بیان کیا، مندر اور مزار اکٹھے کر دیے۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ بتائیں، مندر اور مزار میں فرق ہے کہ نہیں؟ مندر بت خانہ ہے اور مزار ولی خانہ ہے۔ مندر میں بت رہتے ہیں، مزار میں اللہ کا ولی رہتا ہے، یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن آپ جتنے مرضی تفسیر تحقیقات بیان کرتے رہیں، جس نے نہیں ماننا کیا کریں گے؟ حدیث مبارکہ گھومتی ہوئی میرے پاس ایک آئی کہ اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں خلاصتاً، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنی خبر نہیں کہ میرے ساتھ رب کیا معاملہ کرے گا، میرے ساتھ رب کیا معاملہ کرے گا۔ اس سے مراد لوگوں میں کیا چیز پیدا کرنی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی اتنے بے خبر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں کسی کی کوئی خبر نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ جب عام لوگ پڑھیں گے جن کے دماغ میں کوئی علم کی چیز تو ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں، وہ یہ حدیث پڑھ کے گمراہی ہوں گے نا، کہ دیکھو بھائی غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، نبی کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، نبی کو اپنی خبر نہیں تو تمہاری خبر کہاں سے ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام بنی آدم کا سردار میں ہوں گا؟ یہ حضور کو اپنے حال کی خبر نہیں تو کس کی خبر ہے میرے بھائی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا کہ میدان محشر میں آدھا دن گزرنے کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، سب سے آخر میں میرے پاس آئیں گے، پھر میں کہوں گا انا لہا، ہاں یہ کام میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہاں وہ حدیث اور کہاں حضور کا یہ فرمانا؟ اس کو جوڑیں، کوئی بات بنتی ہے لوگوں کے دلوں میں؟ قرآن کریم میں رب نے فرمایا نا، من شر الوسواس الخناس، وہ خناس کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ وسوسے ڈالنے والا ہے کون؟ فرمایا من الجنۃ والناس، وہ شیطانوں میں سے بھی ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہے۔ یہ انسانوں میں سے وہ خناس ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف غلط عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بھرتے رہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے ذریعے، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی بھی حضور کو خبر ہے، فرمایا تم اس لشکر میں ہوگی مگر اس لشکر میں نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ، بخاری کی روایت ہے، اس بخاری کی روایت سے حضور کا علم ثابت نہیں کریں گے، یزید کی شہادت اور مغفرت ثابت کریں گے اس حدیث سے۔ کہتے ہیں یزید بخشا ہوا ہے، حضور نے فرما دیا ہے کہ سب سے پہلے جو لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، اور یزید نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا، وہ حضور کے فرمان کے مطابق بخشا ہوا ہے۔ امام حسین نے ایک بخشے ہوئے شخص کے خلاف خروج کیا ہے، امام حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لشکر، اللہ اکبر، وہ لشکر بخشا ہوا ہوگا۔ پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والا ہے کون؟ یہ تو کہتے ہیں یزید یزید یزید۔ تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ سامنے ملا ہے، کامل علامہ ابن اسیر کی، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، الاصابہ اور دیگر کتب تاریخ،
اس بات پر گواہ ہیں کہ یزید نے جو قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، جس لشکر کے ساتھ یزید شریک تھا، چاہے وہ سپہ سالار بن کے شریک تھا یا سپاہی بن کے شریک تھا، اس کی جو تاریخ ہے وہ 49 ہجری، 50 ہجری، 52 ہجری، 55 ہجری، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ 4 تاریخیں مختلف روایات سے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 49 ہجری سے لے کر 55 ہجری تک جس لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے، یزید اس میں شریک تھا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ قسطنطنیہ پہ سب سے پہلے حملہ کرنے والا یہی لشکر تھا یا کوئی اور تھا؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحائح ستہ کی کتابوں میں سے ہے، کوئی بھی اس کی حدیث کا انکار نہیں کرتا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ 49 ہجری سے بھی پہلے جن روایات کے ذریعے یزید کا جہاد ثابت کرتے ہیں، یزید کے جہاد سے بھی پہلے کچھ سال پہلے قسطنطنیہ پہ حملہ کسی اور نے کر دیا تھا۔ وہ کون تھا؟ علامہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن ابی داؤد میں نقل فرماتے ہیں، حضرت اسلم ابی عمران رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، خلاصہ حدیث کا عرض کر دوں وقت زیادہ ہو گئے، سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ یہ صحیح حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ یہ جو سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا وصال 46 ہجری یا 47 ہجری میں ہو گیا تھا، 46 ہجری یا 47 ہجری میں، اور یہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ قسطنطنیہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یزید کا حملہ جو ثابت ہوتا ہے وہ 49 ہجری کے بعد کا ہوتا ہے، تو یہ تو پہلے گروہ میں ہے ہی نہیں، تم نے اسے بخشوایا بنا لیا، یہ تو پہلے گروہ میں شریک ہی نہیں ہے۔ چلیں تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں اگر پہلے گروہ میں شریک بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے بھی کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھتا رہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے شراب حرام ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ماں بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے، کیا وہ شخص جنتی ہے؟ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا جنتی ہو جائے گا؟ نہیں اللہ کے بندوں، یہ عمومی حکم ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا نکلتا ہے جو اسلام کے خلاف اسلامی احکام کو بدلتا ہے، وہ جنتی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اور تمہارے یزید کے متعلق جو کوئی ثابت ہے، وہ شراب صرف پیتا ہی نہیں تھا، شراب کو حلال کہتا تھا، وہ ایسا شرابی انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔